की आयत उतार दी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीदा बदल लिया। हालांकि पहले अकीदा था कि तलाक होगी, उसको कह दिया कि तुम्हारी तलाक हो गई है, लेकिन उसके बाद जब अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी कि नहीं ऐसा नहीं है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फैसला वापस ले लिया। क्या आप वही बात, वही अल्फाज क्या नाउज़ुबिल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल करेंगे कि उनकी बातों में तजाद था, उनको पता नहीं था? उनका कब पता लगा, कितनी दफ़ा पता लगा, पहले क्यों नहीं पता लगा? पहले वो शिरकिया अकीदा या वो जो मुशरकों का अकीदा चल रहा था उसके मुताबिक ही क्यों फैसला किया? वो इतनी अरसे नबूवत चली गई, मक्की नबूवत गुजर गई, मदनी आ गई, और अभी तक उनको पता नहीं था चला। वो वाक़या ना होता तो फिर उम्मत कैसे फैसला करती? फिर उम्मत तो किसी को तलाक देने के लिए शोहर बीवी को माँ कह देता तो तलाक हो जानी करनी थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही नहीं था। नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह की बातें करनी थी आपने। तो ऐसे नहीं है, ये आप एक जानबूझकर, नबी नबी ही होता है, वो इंसान ही होता है, वो बशर ही होता है, वो रसूल ही होता है। नबी को नबूवत अल्लाह ताला देता है, उसको अकायद, उसको शरीयत अल्लाह ताला अता करता है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता जब तक अल्लाह ताला उसको बताए ना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब तक अल्लाह ताला नहीं बताया, जो पहली वही भी आई उसमें भी अल्लाह ताला ने जब तक नहीं बताया, जब तक नबूवत का नहीं बताया, उन्होंने नहीं दावा किया। जब अल्लाह ताला ने बता दिया तब दावा कर दिया। इसी तरह जब अल्लाह ने उनकी इस्लाह कर दी उस तलाक वाले मामले में, उन्होंने अपना फैसला बदल लिया और अपने कायदे दुरुस्त कर लिया, अपने किबले बदल लिए कि वो अब किबला अव्वल नहीं रहा, अब ये किबला अव्वल है, अब खाना काबा। सो इस तरह की मिसालें हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाती हैं। बै नहीं, ऐसे ही हज़रत मिर्ज़ा साहब की सदाकत की ये अलामत थी कि जो अकीदे पहले चले आ रहे थे इस्लाम के अंदर, उनको नहीं टच किया जब तक कि अल्लाह ताला ने उनको खबर ना दी। यही उनकी इजाज़, उनकी खूबी है कि जब तक जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी, उसी अल्लाह ने इनको खबर दी, तो उन्होंने अपना अकीदा बदल लिया। आप तरीक़ों में उलझे हुए हैं, आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं जिनका सर पैर नहीं। मैंने आपसे गुजारिश की है कि मुझे आप साबित कर देंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है आसमान पर, मैं उससे अपने अकीदों से इनखराफ कर लूंगा। आप उस तरफ आ ही नहीं रहे, मुझे उसके तरफ वो बताएं ना कि इधर उधर की पेलियां बुझाए। जी मेरा टाइमर लगा दीजिए, मेरा टाइमर लगाएं, टाइमर लगाइए जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले आपने नोट करना है, मैंने आपको बताया क़यास करते हुए अकल का होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो बोंगी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इन्होंने क़यास करते हुए जो इल्ज़ामी जवाबात और गुस्ताखी का एक पलंदा खोलने की कोशिश की है नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो तकाबुल ही नहीं है जो तजाद मैंने। मिसाल के तौर क्या हवाला है, ये तलाक के मसले पर क्या बात की है, तजाद कहाँ, क्या तजाद है, किसी को समझ आई? कहाँ तजाद है तलाक के मसले पर? अच्छा, किबले के मसले पर तजाद कहाँ है? इसका मतलब है इनको पता ही नहीं कि तजाद और तनसीख का मसला क्या होता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है लुकमान साहब, और शायद हो सकता है मेरी आपके साथ कम अज़ कम इस तरीके पर शायद आखिरी गुफ्तगू हो। उसकी वजह पता क्या है? मुझे लग रहा है कि मैं अपनी एनर्जी और अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। एक बंदे को यही इल्म नहीं है कि तनसीख को तजाद के मौजू के अंदर घुसेड़ना ये कम इल्मी और कम अकली और जहालत पर दलालत करता है। किबले की मिसाल, तलाक की मिसाल, तजाद कहाँ है? साबित किया कोई? दो जुमले आपस में टकराते हों जिसमें तजाद साबित होता हो, ठीक है, बैक वक्त, वो ठीक नहीं हो सकते। साबित किया नहीं। मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूं उसको गौर से सुने। बैक वक्त एक आदमी का एक चीज को जानना और एक चीज को ना जानना, यह बैक वक्त मुमकिन ही नहीं। एक मिनट के लिए मान ले जो ये मिसालें पेश कर रहे हैं, जो ये मिसाल पेश कर रहे हैं, उसमें एक वक्त के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हुक्म पेश कर रहे हों, दोनों चीजें पेश कर रहे हों, क्या ये मिसाल दी है इन्होंने? नहीं। तो बज़ाहिर एक मिनट के लिए इनकी इस क़यास वाली बोंगी को भी कबूल किया जाए। मुझे इतना दुख हो रहा है लुकमान साहब के ऊपर कि अंदाज इतना ज़बरदस्त है, प्यारा, मीठे, अच्छे भाई हैं, मगर इल्म के हवाले से पैदल है। मिर्ज़ा साहब बैक वक्त जानते थे नहीं जानते थे, ये है तजाद जी। देखें, इसका फिर वही बात है, मेरे पास अब मज़ीद अल्फाज नहीं हैं और आमर हक भाई भी लफ्ज़ों को गलेलें चला रहे हैं, लफ्ज़ों की गलेलें चला रहे हैं और गलत निशाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं बार बार इनसे कह रहा हूं कि आप मुझ पर साबित करें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या वफ़ात पा चुके हैं। मिर्ज़ा साहब करी जा रहे हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूं जो असल मौजू है आप उस पर मुझे कोई दलीलें दे दें, मैं उस पर सोचूंगा, उस पर तहकीक करूंगा, एन मुमकिन है मेरी इस्लाह हो जाए, मैं आपकी तरफ लौट आऊँ। अब यह जो बात ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने मिसाल दी है, तनसीख का लफ्ज़ बोल दिया और वो एक और लफ्ज़ बोल दिया, पता नहीं क्या बोल दिया, तनसीख कर दी और बदल दिया, पता नहीं क्या लफ्ज़ बोला है। बात तनसीख की या कोई लफ्ज़ की नहीं है, उधर भी वही मामला है, इधर भी यही मामला है। उधर यह मामला है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, आपने फरमाया तलाक हो गई है,
अकीदा यही था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि कुफार में यही अकीदा चला आ रहा था कि जब उनमें कोई शोहर अपनी बीवी को माँ कह देता था वो तलाक हो जाती थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी रवायत के मुताबिक फरमाया कि तुम्हारी तलाक हो गई है, लेकिन फिर साथ ही अल्लाह ताला ने उनकी वजाहत कर दी, उनकी इस्लाह कर दी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और पूरी उम्मत के लिए इस्लाह कर दी, क़यामत तक के लिए कुरान करीम में आयत उतार दी कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी माएँ नहीं हैं, तुम्हारी माएँ वही हैं जिन्होंने तुम्हें पैदा किया। फिर उसकी वजाहत कर दी और उसकी जो सज़ा रखी वो अमर हक भाई ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उसकी क्या थी। सो वो अकीदा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अल्लाह ताला ने दुरुस्त कर दिया कि ऐसा नहीं है। अब ऐसे ही मिर्ज़ा साहब के मामले में है कि जब अल्लाह ताला ने उनको बता दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा नहीं है, वो वफ़ात पा चुके हैं, बहनें ही उसी तरह उन्होंने भी अपना अकीदा बदल दिया और उसकी वजाहत कर दी। इसमें कौन सी ऐसी कबाहत है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि उस पर शोर डाला जाए और लाजमी साबित किया जाए कि ये ऐसे ही है। सो ऐसा नहीं है। आप मुझे बराए मेहरबानी आखिरी रिक्वेस्ट है मेरी, इसके बाद मैं नहीं कहूँगा, मैं खामोश हो जाऊँगा, फिर आप बोलते रहिएगा कि भाई मेरे खुदा के लिए मुझे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का साबित करें कि वो आसमानों पर ज़िंदा हैं। उस पर मैं कुछ सवाल करूँगा, फिर जब मेरी इस्लाह हो जाएगी तो मुझे मिर्ज़ा साहब की तरफ फिर जाने की ज़रूरत ही क्या है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेरा टाइमर लगाइएगा जी, टाइमर मेरा लगा दीजिए। दोस्तों गौर कीजिएगा, आपको लुकमान भाई की बात से फिर लग रहा होगा कि शायद ब्रॉड का मौजू जब ये आए थे तो ये चल रहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और वफ़ात का कोई मौजू चल रहा था। आपको ये तासुर मिला होगा, है ना, है ना, इसलिए आप सारे ये कमेंट कर रहे हो। मगर आपको सोचना चाहिए कि मौजू ये था ही नहीं। मौजू ये था कि मिर्ज़ा साहब को इल्म था या इल्म नहीं था कि ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं और वो मसीह मऊद हैं। ये इल्म था इस सारे अरसे में जब वो हयात मसीह के अकीदे के कायल थे, तकरीबन बराहीन अहमदिया के 12 बरस बाद तक, या इल्म नहीं था या नहीं। ये एक याद रखना पॉइंट, याद रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जितनी बात की है, एक का भी हवाला नहीं दिया कि अल्लाह के रसूल ने कहा तलाक हो गई, फिर बाद में कहा नहीं तलाक नहीं हुई। अच्छा, एक मिनट के लिए मान लें, कहते हैं जी ये पता नहीं कौन सा वर्ड तनसीख यूज़ कर दिया है। कुरान पढ़ा होता तो पता होता कि कुरान के अंदर नसख का क्या अकीदा बयान किया गया है। मा नंसख मिन आयत, कुरान नहीं पढ़ा। तनसीख एब्रोगेशन एक तदरीज का नाम है। फ़र्क समझना आपने। एक टाइम गुजर रहा है एक बंदे पर, मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मेरे पर 10 साल गुजरने लगे हैं। इस 10 साल गुजरने के अंदर इल्म और जहल के अंदर मेरी हालत यकसा होगी। अगर मैं जिन चीज़ों को जानता हूँ 10 साल गुजरने पर, मैं 10 साल गुजरने के बाद ये नहीं कह सकता कि मैं इन चीज़ों को नहीं जानता। और जिन चीज़ों को मैं नहीं जानता हूँ, मैं 10 साल गुजरने के बाद ये नहीं कह सकता कि इन 10 सालों के अंदर मैं इन चीज़ों को जानता था। ये है तजाद, काश ये समझते। अहकामात के मामले के अंदर ये मिसाल फिट ही नहीं बैठती जो ये पेश करना चाह रहे हैं। अब दोबारा रिपीट करता हूँ, असल मौजू था क्या मिर्ज़ा साहब को इल्म था बराहीन अहमदिया के 12 साल गुजरने तक कि वो मसीह मऊद हैं और नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, या इल्म नहीं था? इल्म था तब बताएं, इल्म नहीं था तब बताएं। ये है तजाद। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ये कहते हैं कि वो शरई मामला था, वो फ़लाँ मामला था। बात इस तरह है कि ये तो शरीयत का मामला था ही नहीं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर ज़िंदा हैं। ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, ना सहाबा का था। ये क्रिश्चियन का अकीदा था, वहाँ से घूमते घुमाते हुए मुसलमानों में आया था। ये एक शिरकिया अकीदा था जो इस कदर फैल चुका है जिसकी जड़ें आज तक नहीं ख़त्म हो रही। सो एक तो ये है, लगा हुआ है टाइम लगा हुआ है। हाँ, तो बात इस तरह है कि मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि अगर बिलफर्ज आप ये पूछना चाहते ही हैं तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ फिर आखिरी दफ़ा कि मिर्ज़ा साहब को एक टाइम पीरियड तक इस चीज़ का इदराक नहीं था, वो इस अकीदे पर थे। मगर जब अल्लाह ताला ने इस्लाह कर दी तो उसके बाद वो अपनी वफ़ात तक, अपनी किताबें जो एंड तक उन्होंने लिखी हैं, जो आज भी मौजूद हैं, उनमें वो जिक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। अब इसमें कितनी दफ़ा मैं ये दोहराऊँ कि इसका एक टाइम पीरियड तक वो मानते रहे हैं, उनका अकीदा रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं आसमानों पर, जो कि एक कैंसर की तरह अकीदा फैला हुआ था और आज तक उसकी जड़ें हैं। सो जब उनको अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी तो फिर उन्होंने अपनी उस वजाहत को आम इंसान तक फैलाया और मुख्तलिफ मज़ाहब तक फैलाया और किताबें लिखी और दुनिया की इस्लाह की है। अब इसमें कौन सी, और मैं कितना खुल के बताऊँ और मैं। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जी। मेरा टाइम लगा दीजिए, थैंक यू।
دوستو پہلے جو انہوں نے قیاس کیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ لقمان صاحب کو خبر مل گئی کہ اس کا حوالہ تو یہ پیش نہیں کر پائیں گے، اس لیے پچھلی اپنی باری میں کہہ رہے تھے عامر صاحب بتائیں گے اس کی سزا کیا ہوتی ہے۔ گویا یوں سمجھیں کہ انہوں نے ایک دلیل پھینکی اور اس دلیل کی مکمل تفصیل بھی ان کو علم نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو معاملات احکامات کے ہوتے ہیں ان میں زمانے کا تغیر تبدیلی لائے یہ تضاد نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ یا نسخ کا عمل۔ یہ دنیا کے ہر قانون کے اندر ہوتا ہے۔ تضاد کیا ہوتا ہے؟ تضاد ہوتا ہے کسی ماضی کے معاملے میں خبر کے حوالے سے دو متضاد بیانات دینا۔ مثال کے طور پر خبر نامے کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، وہ واقعہ یہ آتا ہے زلزلہ آیا، 5 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبر ملی ہے۔ 1 گھنٹے بعد دوبارہ خبر آتی ہے، اپ ڈیٹ کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 50 تک پہنچ گئی ہے۔ کیا اسے کو تضاد کہے گا؟ تضاد کہے گا؟ نہیں، اسے کہتے ہیں انفارمیشن کا اپ ڈیٹ ہونا۔ مرزا صاحب کے معاملے کے اندر زمانہ گزر چکا ہوا ہے، ابھی گزر نہیں رہا، گزر چکا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے 10 سال کا عرصہ گزر گیا، مجھے پتا تھا۔ پھر ایک جگہ کہتے ہیں 12 سال کا عرصہ گزر گیا، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو کم و بیش 12 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے کوئی نہیں پتا تھا، اور ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ مجھے 10 سال سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے، لمبا ٹائم گزر گیا ہے، مجھے اللہ کی قسم پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ پر جس نے آنا وہ میں ہوں۔ یہ مرزا صاحب کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں تضاد۔ یہ کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے، یہ کوئی نیوز نہیں ہے، یہ کوئی ایبروگیشن نہیں ہے، یہ کوئی گریجول چینج نہیں ہے، بلکہ ایک ہی واقعے کے بارے میں 2 متضاد بیان ہیں۔ متضاد بیان، مثال کے طور پر اب متضاد بیان سمجھے، یعنی یہ کہنا کہ اس شہر میں زلزلہ آیا تھا اور یہ کہنا کہ اس شہر میں زلزلہ نہیں آیا تھا، یہ بیک وقت ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ ہے تضاد۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، شکریہ عامر حق بھائی صاحب، آپ نے جو ناسخ اور منسوخ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیت ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو طلاق والا معاملہ تھا وہ پہلے قرآن کریم میں موجود تھا، پہلے احادیث میں موجود تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں منسوخ کر دیا۔ تو آپ تو تب استعمال کریں ناسخ اور منسوخ کا معاملہ کہ وہ پہلے سے شریعت میں موجود تھا، بعد میں وہ ختم کر دیا۔ یہ تو یا تو پھر آپ یہ ثابت کریں کہ وہ پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہوئی تھی کہ جو ماں کو اپنی بیوی کو ماں کہے گا اس کی طلاق ہو جائے گی، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اپنی زبان مبارکہ سے یہ بات امت کو پہلے کہی ہو کہ جی میں نے یہ اعلان کر دیا ہے، مجھے وحی آ گئی ہے جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے، لیکن کہ جو اپنی ماں کو ماں کہے گا، اپنی بیوی کو ماں کہے گا اس کی طلاق ہو جائے گی، تو پھر تو آپ کہیں جی نہیں وہ پہلے تھا، پھر انہوں نے منسوخ کر دیا وہ معاملہ۔ وہ ناسخ و منسوخ کی پھر پکڑا یہاں پہ آ سکتی ہے، لیکن اگر وہ وہاں پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناسخ و منسوخ یا قرآن کا معاملہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا معاملہ تھا، ایک روایت کا، ایک تسلسل کا معاملہ تھا، ایک گمراہی کا معاملہ تھا جو پہلے سے چلی آ رہی تھی، جس کو پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی۔ اس کا ناسخ و منسوخ سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ ناسخ اور منسوخ تب ہو جب اللہ تعالیٰ نے اس کی کو پہلے سے فٹ کی ہو کہ اب طلاقیں ایسے ہوں گی، پھر کچھ عرصے بعد کیا ہوگا، نہیں اس میں سے نقص آ رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدلے گا، اب اللہ تعالیٰ کو اپنی غلطی کا نعوذ باللہ احساس ہو گیا ہے تو پھر ہم اب منسوخ کر دیتے ہیں۔ ایسی بات وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی حوالہ نہیں دیا طلاق والے معاملے کا، بھائی آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، میں آپ کو ادھر بیٹھا نہیں ہوں حوالے لے کے، آپ کو پتا ہے اس معاملے کا۔ دوسری طرف آپ نے جو سوال کیا ہے وہ میں پھر وہی کہوں گا، پھر ویسا ہی کہوں گا، آپ کو بار بار دہراؤں گا کہ آپ ٹائم پیریڈ سے باہر نکلیں، آپ اس ٹائم اور سپیس سے باہر نکلیں۔ مرزا صاحب کا عقیدہ کیا تھا، مرزا صاحب کیا لکھتے رہے ہیں، آپ مجھے برائے مہربانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کریں۔ آپ کہتے ہیں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، بھائی یہی تو موضوع ہے، اور کیا موضوع ہے؟ بہت شکریہ میرا ٹائم لگائیں۔ جیسے جیسے میں لقمان صاحب کی جو ابھی انہوں نے ناسخ اور منسوخ پہ تبصرہ کیا ہے اس کو سن کر مجھے انتہا درجے کا اور افسوس ہوا۔ اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہی نہیں ناسخ اور منسوخ کام کیسے کرتا۔ اور انہوں نے پتہ ہے کہ جملہ بولا، انہوں نے بولا کہ اللہ کو پھر غلطی لگ گئی تھی تو بعد میں اس نے پھر ان چیزوں کو منسوخ کر دیا، گویا ناسخ اور منسوخ کو یہ اللہ کی غلطی سمجھتے ہیں۔ کس بندے سے بات کر رہا ہوں میں، خود کئی دفعہ سوچ رہا ہوں یہ بھی بات کرتے ہوئے کہ ایک بندے کو میں کیسے کنوے کروں جب وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا آئی کیو مائنس میں جا رہا ہے، میں کیسے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کروں گا؟ یہ میرے لیے تو بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر
انہوں نے کہا کہ ناسخ یا منسوخ تو ہم تب مانیں گے جب پہلے سے اس کا حکم موجود ہو. ان کو اس کا مطلب ہے فرق نہیں پتہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ الزام تراشیاں کر رہے تھے نا، تو آپ نے دو مثالیں بڑی جڑ کر دیں، ایک قبلے کی اور ایک طلاق کی. یہ دلیل آپ نے دینی تھی کہ اللہ کے رسول نے پہلے کہہ دیا طلاق ہو گئے طلاق. اچھا پھر مزے کی بات چیک کریں، گفتگو بھی عامر حق سے کرنی ہے، پنگا بھی لینا ہے عامر حق سے، پھڈا بھی کرنا ہے، منہ ماری بھی کرنی ہے، عامر حق کے ساتھ بڑ بازی بھی کرنی ہے. اور آگے سے پتہ ہے کیا کہنا ہے کہ عامر حق صاحب میں دلیل آپ کو کیوں دوں، میں دلیلاں لے کے بیٹھا ہوا ہاں تے تھانوں آپ پتہ ہوئے نا تے میں کدے لئی دلیل دیاں. میرے نال کی کر دیو، میرے نال شیاریاں کر دیو، کی کر دیو، میں پھپھی دا منڈا واں، میرے نال کیکلی پاندے ہو. یہ کیا شٹاپو کی گیم چل رہی ہے یا لد کچی یا پکی چل رہی ہے؟ یہ گفتگو ہے، اس کے اندر دلیل اپنے پلے رکھتے ہیں. باتیں بڑی 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 باتیں چھوٹا پاؤ کھا کے. واہ بھئی واہ، اے صحیح جڑے نے سانوں. بات انہوں نے کرنی ہے، منہ ماری ہمارے ساتھ پوری کرنی ہے، مگر دلیل عامر رکھ دے. واہ بھئی واہ. اب آ جاتا ہے مرزا صاحب کے والے. مرزا صاحب نے ایک جگہ پر کہا مجھے علم تھا، ایسا سوال نہیں جان چھڑے گا. مرزا صاحب نے کہا مجھے علم تھا، مرزا صاحب نے کہا میں بے خبر غافل تھا. یہ ہے تضاد، اور تضاد جھوٹے کے کلام میں ہوتا ہے. بہت شکریہ. جب تک آپ دلیل کی روشنی میں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں آپ تضاد سمجھتے ہیں ان کے عقیدے میں یا ان کی بات میں. جی میرا سوری ٹائم ختم ہو گیا. نہیں، ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں. میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اور لفظ نہیں ہے. میں نے وہ معاملہ پیش کر دیا ہے کہ انبیاء کی بھی اصلاح اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. جب تک وہ ان کو بتائے نہ، وہ اپنے ان عقائد سے ہجرت نہیں کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اور جب اللہ ان کی وضاحت کر دیتا ہے، ان پر اپنے معاملات واضح کر دیتا ہے، ان کو کوئی تنبیہ کر دیتا ہے، تو وہ پھر اپنے عقائد بھی اس طرف موڑ لیتے ہیں، عقائد کے گھوڑے بھی اسی طرف موڑ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب تک ہجرت کا نہ کہے وہ ہجرت بھی نہیں کرتے، اپنے عقائد سے بھی نہیں کرتے. جو معاملہ جس طرح چلتا آ رہا ہو اسی طرح. اس کی میں نے وہ طلاق والی مثال دی ہے. اب میرے پاس اور اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہے. میں ان کو کافی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مرزا صاحب کے اس ٹائم پیریڈز کو باہر نکلیں کہ ان کو اس حد تک پتہ تھا، وہ چھپاتے رہے، بتاتے رہے. انہوں نے کہا جی کہ حوالہ میں نے دینا تھا. تو جب سے یہ بات کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں، ایک حوالہ بھی انہوں نے نہیں دیا، کوئی ایک وہ اسکرین شاٹ نہیں انہوں نے لگایا، کوئی ایک کتاب نہیں لگائی، اس کا یہ نہیں بتایا کہ اس حد تک یہ لکھا ہے اور اس حد تک وہ لکھا ہے. اور مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں ان کو ثبوت نہیں دیتا. ثبوت تو تب دیا جائے یا تو آپ کو علم نہ ہو اس واقعے کا، تو میں تو پھر تو کہوں کہ بھائی میں ثبوت دے دیتا ہوں. جب آپ کے علم میں ہے انہوں نے کوئی حوالہ نہیں لگایا اور ابھی تک بتایا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں دیکھوں گا نا بعد میں وہ کیا معاملہ تھا. ان کو میں ابھی بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمان پر، تو میں اپنے عقائد بدل لیتا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے ان کتابوں کو پڑھنے کی؟ لیکن یہ اس طرف آ نہیں رہے، نہ اس کی کوئی بات بتاتے ہیں. مرزا صاحب کا اس تاریخ تک یہ عقیدہ تھا، لہٰذا اس تاریخ کے بعد یہ عقیدہ تھا، لہٰذا تضاد ثابت ہو گیا. میں نے وہ طلاق والے معاملہ بتایا کہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے یہ عقیدہ تھا کہ طلاق ہو گئی، بعد میں عقیدہ بدل دیا کہ اللہ نے بتا دیا ہے، تو اب یہ عقیدہ انہوں نے بدل لیا. تو کیا آپ اس کو تضاد کہیں گے، کیا کہیں گے؟ میرے پاس میں اب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا. میں نے جو کہنا تھا کہہ لیا. اگر آپ نے جملے بازی کرنی ہے کر لیں، میں سوری اب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جی بہت شکریہ. میرا ٹائمر لگا دیں. عامر بھائی مجھے 10 سیکنڈ. لقمان بھائی یار عامر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مرزا صاحب کا ایٹ اے ٹائم شاہب بھائی میرا ٹائم، شاہب بھائی میں معذرت چاہتا ہوں. شاہب بھائی ریلی معذرت، میرا ٹائم چل رہا ہے وہ پھر ضائع ہو جائے گا. یہ ٹائمر دوبارہ لگا دیں. شاہب بھائی ریلی معذرت. ٹھیک ہے، یہ اوپن کرتے ہیں بس، وہ آخری ٹما رہے ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں. اچھا جی دیکھیں جی، جیسے ہی انہوں نے کہا کہ کوئی حوالہ نہیں لگایا، میں نے حوالہ اوپن کیا اور دیکھتے ساتھ کہتے ہیں اس کو میں بعد میں دیکھوں گا. یعنی یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو بھی یہ تقریباً 10-12 سال بعد دیکھیں گے. چلیں اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. اسکرین بڑی کر دیں، اسکرین بڑی کر دیں جی. یہ ابھی تبصرہ کریں گے اس کے اوپر، اسکرین میری بڑی کر دیں. اچھا جی واپس چلتے ہیں جی موضوع کی طرف. ابھی جی ہجرت والی بات انہوں نے شروع کر دی. ابھی تک حوالہ دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا طلاق ہو گئی ہے، بعد میں کہا نہیں ہوئی. کوئی حوالہ دیا؟ کوئی حوالہ نہیں دیا. حالانکہ اس کا کیا لینا دینا ہے؟ دو چیزوں میں فرق سمجھنا ہے. ہجرت کی مثال دے دی نہیں. اس مثال کو پھر ایک اور طریقے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ان کو چاہیے، میں نے اس لیے کہا کہ جب آپ نے قیاس پیش کرنا ہو، بھائی میوٹ کر لیں، جب آپ نے قیاس پیش کرنا ہو نا تو نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے. نقل بنا عقل کے بالکل فضول ہوتی ہے اور بونگی بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہجرت کی اب نئی بات کر دی. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کوئی ایسی دلیل پیش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو
ہجرت کر گئے ہوں, ہجرت کو 8 سال گزر گئے ہوں, اور اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ جی میں نا ہجرت مجھے مکہ میں جب پہلی وہی آئی تھی نا تبھی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ہجرت کرنی ہے, مگر میں نا نہیں کی, میں نے ہجرت نہیں کی, مجھے حکم ہو گیا تھا پہلی وہی میں کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے, مگر میں نے نہیں کی, حکم ہو گیا تھا مجھے, اور مجھے پتہ چل گیا تھا مجھے ہجرت کرنے کا حکم ہے, مگر میں نے نہیں کی. یہ ہے ساری بات. اب یہ میں نے اس نئی مثال کے اوپر اس لیے زور دے کر اپنا سارا ٹائم صرف کیا ہے کہ دوبارہ اس چیز کی طرف آؤں. مرزا صاحب کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور میں ان کی جگہ پر آیا ہوں, اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں پتا تھا, میں بے خبر تھا. یہ ہے تضاد. ہے ہمت تو اس تضاد کو حل کر کے دکھائیں. جی جزاک اللہ, شکریہ. میں نے ہجرت کی مثال صرف اس لیے دی تھی, یہ نہیں تھا کہا کہ کوئی نبی ایک اب ٹریول کرنا شروع کر دے, وہ ہجرت کا میں نے مثال دی تھی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ آئے, اللہ نبی فزیکلی بھی ہجرت نہیں کرتے اور اپنے قائد سے بھی ہجرت نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہجرت کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں کہ اسلام میں ہجرت کسے کہتے ہیں, کتنے میل کا فاصلہ کو ہجرت کہتے ہیں, کس نبی نے کس شہر سے ہجرت کی ہے, کس شہر میں جا کے وہ انہوں نے. میں نے یہ نہیں آپ سے کہا تھا کہ آپ ہجرت کو ایسے لیں. میں نے ایک مثال دی تھی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کوئی حکم نہیں دیتا اس وقت تک وہ اپنا قائد نہیں بدلتا جب تک کہ وہ ہونا صحیح ہے. یہ تھی واضح بات جو میں نے کر دی ہے. اب بار بار آپ وہی دہرائی جا رہے ہیں, اب میں اس کا کتنی دفعہ جواب دوں آپ کو, میرے پاس تو اب مزید الفاظ نہیں ہیں. آپ بار بار ایک بات کو ریپیٹ کری جا رہے ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے معاملے میں اپنا عقیدہ بدلا, پہلے عقیدہ کچھ تھا, بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی پھر بدل دیا اپنا عقیدہ. اسی طرح حضرت مرزا صاحب کا جو پہلے تھا وہ اس میں ہم کب انکار کرتے ہیں اس بات سے, وہ قائم رہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کر دی انہوں نے بدل دیا. اب وہ کتنی دیر تک رہا, کب تک رہا, کتنے ٹائم تک رہا, اس میں میں کوئی اسٹاپ واچ لگا کر نہیں بیٹھا ہوا کہ میں وہ آپ کو وہ ایگزیکٹ ٹائم پیریڈ نکال کے دوں. ہم ایک عرصے تک رہا, بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کر دی انہوں نے بدل دیا. ہم اس سے انکار ہی نہیں ہے, اور آج تک ان کا عقیدہ ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور اس پر ہم بھی قائل ہیں. بہت شکریہ. میرا ٹائمر لگائیے گا, آپ کو ایک مزے کا لقمان بھائی کا تبصرہ سناتا ہوں. لقمان بھائی پتہ کیا کہہ رہے ہیں, پہلے تو مسئلہ تھا نا کہ مرزا صاحب کا یہ عقیدہ بدلا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے مانتے تھے زندہ ہیں, بعد میں کہنا شروع کیا فوت ہو گئے ہیں. یہ تبدیلی تھی نا. میرا سوال یہ تھا ہی نہیں کہ مرزا صاحب کا یہ عقیدہ کیوں بدلا کہ پہلے کہتے رہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, بعد میں کہا فوت ہو گئے ہیں. یہ موضوع ہی نہیں ہے. کمال چیک کریں, لقمان بھائی نے اپنی ساری توانائیاں ادھر ادھر سجے کھبے, اصل میں یہ ساری اسکرپٹ ہوتی ہے, قبلہ, ہجرت, فلاں فلاں, یہ ساری اسکرپٹ ہے. ٹھیک ہے نا, اسکرپٹ. ان کی نظر کے اندر مکی اور مدنی دور بھی تضاد ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہی اتنا ہی ہے, ان کی سوچ ہی اتنی ہے, ان کی پہنچ ہی اتنی ہے.